वेलकम बैक। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कैनेडियन हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब मुतासिर होने वाले शहरियों की मदद का फैसला किया गया है। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की अहलियत मौजूदा सूरत हाल, इलाके में मुलाजमतों की शरह गुज़िश्ता 52 हफ्तों में काम के घंटों से मशरूत होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब मुतासिर होने वाले शहरियों की मदद का फैसला किया गया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से ऐलान करदा $82 बिलियन के पैकेज में मुलाजमत पेशा अफराद और कारोबार इमदाद के अहल होंगे, जिसमें से $27 बिलियन उन लोगों की बराह रास्त इमदाद के लिए हैं जो अपने अहल खाना की किफालत के लिए काम की तलाश कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की अहलियत मौजूदा सूरत हाल, इलाके में मुलाजमतों की शरह गुज़िश्ता 52 हफ्तों में काम के घंटों से मशरूत होगी। हुकूमत की जानिब से लोगों को जल्द से जल्द अप्लाई करने को कहा गया है ताकि ये मालूम हो सके कि कौन कौन अहल है। हुकूमती इमदाद के अहल करार दिए जाने वालों को फी हफ्ता $573 अदा किए जाएंगे। इमदाद की दरख्वास्तें सर्विस कैनेडा के दफ्तर या हुकूमती वेबसाइट पर जमा कराई जा सकती हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि हैंड सैनिटाइजर और जरासीम कश मसनूआत जैसी अशिया की मार्केट तक रसाई में नरमी की जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हेल्थ कैनेडा की जानिब से कोरोना वायरस से निमटने के लिए मयार पर पूरा ना उतरने वाली मसनूआत तक लोगों की रसाई में नरमी का फैसला किया गया है। महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि हैंड सैनिटाइजर और जरासीम कुश मसनूआत जैसी अशिया की मार्केट तक रसाई में नरमी की जाएगी। हेल्थ कैनेडा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उन अशिया की मांग में इजाफे के सबब आर्जी तौर पर यह फैसला किया गया है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद किया जा सके। उन मसनूआत में सैनिटाइजर, जरासीम कुश मसनूआत और जाती इस्तेमाल की चीजें जिनमें मास्क, गाउन वगैरह शामिल है। बयान में कहा गया है कि पैकेजिंग और लेबलिंग जैसी शराइत पूरी ना करने वाली मसनूआत को कनाडा भर में फरोख्त की इजाजत होगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा भर में मोहलिक वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 727 तक जा पहुंची है, जबकि 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्वेबेक में कोरोना वायरस के सबब पहली हलाकत हो चुकी है, जबकि सूबे में वायरस के केसेस की तादाद 94 हो चुकी है। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि सूबे में हालात काबू में है, आवाम को घबराने की जरूरत नहीं। कनाडा भर में मोहलिक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 727 तक जा पहुंची है, जबकि 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के सबब एमरजेंसी नाफिज, जबकि मोहलिक वायरस के 25 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासर अफराद की तादाद 208 हो गई है। महकमा सेहत के हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि हमारी कोशिश है कि यौमिया 5000 तक टेस्ट किए जा सकें। सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में भी कोरोना वायरस केसेस की तादाद 231 हो गई है, जबकि 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। वाज़ेह है कि कनाडा भर में मोहलिक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 727 तक जा पहुंची है, जबकि 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल में कोरियन कॉन्सुलेट की जानिब से अपने शहरियों के लिए इंतबाह जारी किया गया है, जिसमें उन्हें मोहतात रहने को कहा गया है। ये इकदाम गुज़िश्ता हफ्ते 2 कोरियन शहरियों पर हमले के बाद सामने आया है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में कोरियन कॉन्सुलेट की जानिब से अपने शहरियों के लिए इंतबाह जारी किया गया है, जिसमें उन्हें मोहतात रहने को कहा गया है। ये इकदाम गुज़िश्ता हफ्ते 2 कोरियन शहरियों पर हमले के बाद सामने आया है। वार्निंग में एशियाई खदोखाल वाले अफराद के खिलाफ तासुब बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है, जो कोरोना वायरस के सबब बढ़ा। मॉन्ट्रियल में मुख्तलिफ वाक़ियात में 2 अफराद को निशाना बनाया गया था। पुलिस की जानिब से तासुब के वाक़े पर मालूमात नहीं दी जा रही। पुलिस की जानिब से दोनों वाक़ियात की तहकीकात की जा रही है और दोनों को नफरत पर मबनी वाक़ियात के तौर पर देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी मॉन्ट्रियल में चीनी कम्युनिटी की इबादतगाहों को निशाना बनाया गया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल कर लेते हैं। मोहलिक कोरोना वायरस ने दुनिया के 173 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके बाद दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 9000 से तजावुज़ कर गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
اٹلی اسپین میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وائرس نے دنیا کے 173 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے بعد دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 9,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اٹلی میں کرونا وائرس میں 24 گھنٹے کے دوران 455 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 2,978 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اٹلی میں مزید کئی ہزار سے زائد کیسز سامنے آئے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 35,713 سے بھی تجاوز کر گئی۔ اٹلی کے علاقے لومبارڈی اور میلان کو وبا کا مرکز قرار دیا جا رہا ہے، جہاں 1500 سے زائد افراد کورونا سے ہلاک ہوئے ہیں۔ خطرناک کورونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے اٹلی کے 14 صوبوں کی 1.5 کروڑ سے زائد آبادی کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جس کے بعد اٹلی کی سڑکیں اور سیاحتی مقامات ویران پڑے ہیں۔ دنیا بھر میں ہلاکت خیز وائرس 2,21,579 سے زائد افراد کو متاثر کر چکا ہے، جبکہ اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 9,000 ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق چین میں مزید 8 افراد کی موت واقع ہونے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 3,245 ہو چکی ہے، جبکہ 34 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد مریضوں کی تعداد 80,928 تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 70,420 ہو چکی ہے۔ ایران میں اس ہلاکت خیز وبا سے 1,135 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 155 ہو گئی۔ اسپین میں 638، فرانس 264، برطانیہ میں 104، جنوبی کوریا 91، نیدرلینڈ 58، جاپان 32، سوئٹزرلینڈ 33، جرمنی 28، انڈونیشیا میں 19، بیلجیم میں 14 افراد مہلک وائرس سے اب تک ہلاک ہوئے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کچھ بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں جنگی حالات کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس ٹاسک فورس کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک میں جنگی حالات کے نفاذ کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف لڑائی کو جنگ کے طور پر لے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ میں سیاسی پناہ کے خواہش مندوں کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی۔ فیڈرل ڈرگ اتھارٹی کو دواؤں کے لیے شرائط نرم کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ اسپتالوں کو کہا گیا ہے کہ مخصوص آپریشن اور ڈینٹل سرجریز معطل کی جائیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ متعلقہ حکام کو ہزاروں نئے وینٹیلیٹرز حاصل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے صدر ٹرمپ سے سوال کیا کہ آپ کورونا کو چائنا وائرس کیوں کہتے ہیں؟ امریکی صدر نے جواب دیا کہ یہ بیماری چین سے آئی ہے، اس لیے خیال رہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں وائرس کے مریض سامنے آ گئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد 155 ہو گئی۔ امریکہ کینیڈا سرحد غیر ضروری سفر کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ادھر پینٹاگون کے 89 ملازمین میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے۔ پینٹاگون نے 50 لاکھ ماسک فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر دفاع مارک ایسپر کا کہنا ہے کہ پینٹاگون نے اسپتالوں کے لیے اضافی 2,000 وینٹیلیٹرز تیار کر لیے ہیں۔ اسپتالوں کی مدد کے لیے 2 میڈیکل جہاز بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کچھ بات کریں گے سینیٹر برنی سینڈرز، جہاں مسلمانوں، ہسپانویوں اور سیاہ فاموں کے حامی سمجھے جاتے ہیں اور وہ ان کے مسائل پر کھل کر بات چیت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی میں جو بائیڈن سے کچھ پیچھے رہ گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدارتی امیدواروں کے لیے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی میں برنی سینڈرز اور جو بائیڈن کے درمیان مقابلہ سینیٹر سینڈرز کے ہاتھوں سے بظاہر نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کا مقابلہ جو بائیڈن سے ہو سکتا ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز، جہاں مسلمانوں، ہسپانویوں اور سیاہ فاموں کے حامی سمجھے جاتے ہیں اور وہ ان کے مسائل پر کھل کر بات چیت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی میں جو بائیڈن سے کچھ پیچھے رہ گئے ہیں۔ واضح ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے صدارتی نمائندگی حاصل کرنے کے لیے 1,991 نمائندوں کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے، اور تاحال جو بائیڈن 1,147 جبکہ برنی سینڈرز 861 نمائندوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ جو بائیڈن نے کافی برتری حاصل کر لی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ چین نے کرونا وائرس کے حوالے سے جاپان کی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا، اہم پیش رفت قرار دیا۔ اطلاعات کے مطابق چین نے کہا ہے کہ جاپان میں انفلوئنزا کی نئی قسم کے لیے استعمال ہونے والی ایک دوا کرونا وائرس پر مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
چین نے کرونا وائرس کے حوالے سے جاپان کی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا، اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق چین نے کہا ہے کہ جاپان میں انفلوئنزا کی نئی قسم کے لیے استعمال ہونے والی ایک دوا کرونا وائرس پر مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ دوا کے اثرات ووہان اور شنزن میں کلینکل ٹرائلز کے دوران حوصلہ افزا رہے ہیں۔ اس دوا کو 340 مریضوں کو استعمال کرایا گیا اور عہدیدار نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ محفوظ ہونے کے ساتھ علاج میں واضح طور پر مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جن مریضوں کو شنزن میں یہ دوا استعمال کرائی گئی تھی ان میں ٹیسٹ مثبت آنے کے 4 دن بعد وائرس ختم ہو گیا، جبکہ اس دوا کے بغیر مرض کی علامات کے لیے دیگر ادویات کے استعمال سے صحت یابی میں اوسطاً 11 دن درکار ہوتے ہیں۔ جاپانی حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایکس رے سے بھی اس نئی دوا کے استعمال سے 91% مریضوں کے پھیپھڑوں کی حالت میں بھی بہتری کی تصدیق ہوئی، جبکہ دیگر ادویات میں یہ شرح 62% کے قریب ہوتی ہے۔ اس دوا کو فیوجی فلم تویاما کیمیکل نے 2014 میں تیار کیا تھا، تاہم اس نے چینی دعوے پر کوئی بیان جاری کرنے سے انکار کیا۔ اس کے ساتھ ہی TNN-TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN-TV۔